الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 ہے. اس آیت کریمہ کا ترجمہ اور تفسیر کل ہو چکی تھی. مزید اس آیت کریمہ کے ضمن میں گفتگو درکار ہے تو اسی کو لے کر آگے چلتا ہوں. ترجمہ اس آیت کریمہ کا یہ ہے: والمطلقات، اور طلاق یافتہ عورتیں، یتربصن، انتظار میں رکھیں، روکے رکھیں، بانفسہن، اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو، ثلاثۃ قروء، 3 حیض، ولا یحل لہن، اور حلال نہیں ہے ان عورتوں کے لیے، ان یکتمن، یہ کہ چھپائیں، ما، اس چیز کو، ما خلق اللہ، جو اللہ نے پیدا کی، فی ارحامہن، ان عورتوں کے پیٹوں میں، ان عورتوں کے رحموں میں، ان کن، اگر، یؤمن باللہ، ایمان رکھتی ہیں عورتیں اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وبعولتہن، اور ان عورتوں کے خاوند، اور ان کے خاوند، احق، زیادہ حقدار ہیں، بردہن، ان عورتوں کو لوٹانے کے، فی ذالک، ان کی عدت کے اندر، ان ارادوا اصلاحا، اگر وہ مرد ارادہ رکھتے ہیں سنوارنے کا، اصلاح کا، وَلَهُنَّ، اور عورتوں کے لیے بھی حق ہے، مثل ان مردوں کے جو ان پر حقوق ہیں، عورتوں کے لیے بھی حقوق ہیں جو ان عورتوں کے اوپر عائد ہوتے ہیں، بالمعروف، دستور کے موافق، وللرجال، اور مردوں کے لیے، علیہن، عورتوں پر، درجہ، ایک درجہ ہے، فضیلت ہے، برتری ہے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالی زبردست حکمت والا ہے. اس آیت کریمہ میں کے تحت کچھ گفتگو کل ہو چکی تھی. مزید اس آیت کریمہ سے پر گفتگو کرنے سے قبل اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ طلاق کی طریقے کے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں.
طریقہ طلاق 3 قسموں پر منقسم ہے۔ قسم اول حسن، قسم دوم احسن، قسم سوم بدعت۔ قسم اول حسن، احسن، بدعت، یہ 3 قسمیں ہیں طلاق کی طریقے کے اعتبار سے، کہ جس طریقے سے ایک خاوند اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو طلاق دینے کے 3 طریقے ہیں۔ ایک طریقے کو حسن کہا جاتا ہے، دوسرے طریقے کو احسن کہا جاتا ہے، تیسرے طریقے کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اور حکم لاگو ہونے کے اعتبار سے بھی طلاق 3 قسموں پر منقسم ہے۔ حکم کے لاگو ہونے کے اعتبار سے بھی طلاق 3 قسموں پر منقسم ہے۔ نمبر 1 رجعی، نمبر 2 بائنہ، نمبر 3 مغلظہ۔ یعنی ایک قسم کو طلاق رجعی کہا جاتا ہے، دوسری قسم کو طلاق بائنہ کہا جاتا ہے، تیسری قسم کو طلاق مغلظہ کہا جاتا ہے۔ یہ 3 قسمیں ہیں حکم لاگو ہونے کے اعتبار سے۔ اور الفاظ کے اعتبار سے طلاق 2 طرح کی ہے۔ ایک طرح کی طلاق کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ صریحی ہیں، اور دوسری طرح کے استعمال ہونے والے طلاق کی نیت سے الفاظ کنایہ ہیں۔ تو اب جو پہلی 3 قسمیں طریقے کے اعتبار سے بیان ہوئی کہ ایک قسم حسن ہے، دوسری قسم احسن ہے، تیسری قسم بدعت ہے۔ حسن طلاق یہ ہے کہ حالت طہر میں عورت کی زندگی کے وہ ایام جو پاکیزگی کے ایام ہیں، جو حیض سے پاک ایام ہیں، کہ ان ایام میں خاوند اپنی بیوی سے خاص حق زوجیت کو قائم نہ کیا ہو، تو ایسے پاکی کے زمانے میں ایام میں اپنی زوجہ کو طلاق دے۔ پھر 1 مہینہ گزر جانے کے بعد اگلا جو مہینہ آ رہا ہے حالت طہر کا، تو اس حالت طہر کے ایام میں دوسری طلاق دے۔ اور اسی طرح پر جو اگلا تیسرا مہینہ آیا حالت طہر کا، اس حالت طہر کے ایام میں تیسری طلاق دے۔ 3 طلاقیں ہو گئی، حالت طہر میں دی گئی۔ تو اس طریقہ طلاق کو حسن کہا جاتا ہے۔ طہر کے زمانے میں پہلی طلاق دی، پھر دوسرے طہر کے اگلے 1 مہینہ گزر جانے کے بعد طہر کے ایام میں دوسری طلاق دی، پھر 1 مہینہ گزر جانے کے بعد ایام طہر میں تیسری طلاق دی۔ تو اس طلاق کو حسن کہا جاتا ہے۔ اور عدت جو ہے اس عورت کی، جو طلاق جو پہلے طہر کے زمانے میں جو پہلی طلاق دی اسی سے شروع ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ دوسری طلاق دی یا تیسری طلاق دی اس کے بعد عدت شروع ہوگی، نہیں، پہلی جو طلاق دی اسی طلاق سے اس کی عدت شروع ہو جائے گی۔ اگر اس نے اس عدت کیا ہے 3 حیض، جس کا ثلاثہ قروء کے اندر اللہ رب العزت نے بیان کر دیا کہ 3 حیض جو ہے اس کی عدت ہے، اور جسے حیض نہیں آتا 3 مہینے اس عورت کی عدت ہے۔ اور
وضع حمل، اگر حاملہ ہے تو وضع حمل اس عورت کی عدت ہے۔ تو 3 طریقے ہو گئے عدت کے، 3 حیض، نمبر 2 حیض نہ آنے والی عورت کی عدت 3 مہینے، نمبر 3 یا حاملہ ہے تو حاملہ کی عدت جو ہے وضع حمل، کہ بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی عدت پوری ہو گئی۔ جب پہلی طلاق دی حالت طہر میں تو اس کے بعد عدت شروع ہو گئی، تو عدت کے دوران اس خاوند کو اس چیز کا اختیار ہے کہ عدت کے دوران اپنی منکوحہ سے، اپنی بیوی سے رجوع کر لے۔ اگر اس نے رجوع کر لیا تو بغیر نکاح کے رجوع ہو جائے گا، اس میں بیوی کی رضامندی ہو یا نہ ہو، خاوند کو یہ اختیار ہے۔ اگر اس نے رجوع کر لیا تو رجوع ہو جائے گا، لیکن اس رجوع کی بنا پر ایسا نہیں ہوگا کہ اس نے جو 1 طلاق دی تھی یا 2 طلاقیں دی ہیں کہ وہ بھی ختم ہو گئی، نہیں، رجوع کرنے کے بعد دوبارہ معمول کے مطابق زوجین کی زندگی گزرے گی، لیکن اگر 1 طلاق دی تو 2 کا اختیار باقی رہے گا، اگر 2 طلاقیں دی ہیں تو 1 کا طلاق دینے کا اختیار باقی رہے گا۔ اگر 3 طلاقیں دی تو پھر پیچھے کوئی اختیار باقی نہ رہا۔ 3 طلاقوں کے بعد یہ ہمیشہ کے لیے اب اس پر حرام ہو گئی، نکاح کے ذریعے سے بھی حلال نہ ہوگی جب تک کہ حلالہ نہ ہو۔ اس کی تفصیل آگے بیان کروں گا۔ تو طلاق حسن کی یہ پہلی صورت۔ دوسری صورت جسے طلاق احسن کہا جاتا ہے، اس کی صورت یہ ہے کہ حالت طہر میں، کہ جس میں اپنی بیوی سے، منکوحہ سے خاص حق زوجیت قائم نہ کیا ہو، طلاق دی حالت طہر میں، ایام طہر میں طلاق دی، تو طلاق دینے کے بعد اسے چھوڑ دیا، پھر اگلا مہینہ آیا حالت طہر کا، کوئی طلاق نہ دی، پھر اس سے اگلا مہینہ آیا حالت طہر کا، کوئی طلاق نہ دی، تو 3 مہینے گزرے، یعنی جب تیسرا حیض آیا تو تیسرے حیض کے ساتھ ہی اس کی عدت پوری ہو گئی۔ جب عدت پوری ہو گئی تو 1 طلاق بائنہ واقع ہو گئی، طلاق بائنہ واقع ہو گئی۔ تو طلاق صریح، طلاق رجعی، میں نے 3 قسمیں الفاظ کے اعتبار سے بیان کیے تھے، 3 قسمیں حکم کے اعتبار سے بیان کیے تھے۔ نمبر 1 رجعی، نمبر 2 بائنہ، نمبر 3 مغلظہ۔ رجعی یہ ہے کہ آپ جو ہے رجعی کی صورت میں بغیر نکاح کے اپنی منکوحہ سے جو ہے بغیر نکاح کے حسب معمول زندگی زوجین کی طرح گزار سکتے ہیں۔ یہ ہے رجعی کا مطلب، کہ جس میں جو ہے رجوع کا اختیار ہے، رجوع کر سکتے ہیں۔ اور بائنہ کا مطلب یہ ہے کہ جب طلاق بائنہ واقع ہو گئی تو بائنہ کا معنی ہے علیحدگی، جدائیگی۔ جب بائنہ واقع ہو گئی تو بغیر نکاح کے زوجین کی طرح وہ دونوں زندگی نہیں گزار سکتے، یہاں تک کہ وہ نکاح کر لے۔ اور نکاح کس طرح ہوگا؟ اسی طرح ہوگا کہ جس طرح پہلی مرتبہ نکاح ہوا تھا، کہ اس کا نکاح ہوگا، نکاح میں حق مہر بھی دوبارہ سے مقرر ہوگا، شرعی گواہ بھی مقرر ہوں گے۔ تو اس طرح نکاح کے بعد یہ دونوں دوبارہ سے حسب معمول زندگی گزار سکتے ہیں۔ لیکن اس نکاح کے کر لینے کے بعد ایسا نہیں ہوگا کہ جو 1 طلاق رجعی دی تھی یا 2 طلاق رجعی دی تھی کہ وہ ختم ہو گئی، نہیں، جتنی طلاقیں دی اتنی لاگو وہ ہو چکی، اور پیچھے جتنی بچی وہ بچی رہیں گی، نکاح کے ساتھ بھی وہ ختم نہیں ہوں گی۔ وہ 2
ایک طلاق کی دی تھی، 2 باقی تھی، نکاح کے بعد بھی 2 ہی باقی رہیں گی۔ اگر 2 طلاقیں دی ہیں، 1 باقی تھی تو نکاح کے بعد بھی 1 ہی باقی رہے گی۔ تو یہ ہے، تو نکاح کر لیا طلاق بائنہ کی صورت میں، تو اگر 1 دی ہے تو 2 باقی، اگر 2 دی ہیں تو 1 باقی، اور اگر طلاق بائنہ نہ ہوئی یعنی طلاق مغلظہ ہو گئی، یعنی 3 طلاقیں بیک وقت دے دی یا 3 طلاقیں 3 طہروں میں دے دی، تو اس صورت میں یہ طلاق مغلظہ ہو جائے گی۔ اور طلاق مغلظہ کی صورت میں یہ خاوند اپنی بیوی سے رجوع نہیں کر سکتا نکاح کے ذریعے سے بھی۔ اب یہ عورت، یہ بیوی اس خاوند کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی، یہاں تک کہ یہ عورت جو ہے کسی اور شخص سے نکاح کر لے، اور نکاح کے بعد کوئی ایسی صورت بنی کہ دونوں کا آپس میں نبھا نہ ہو سکا، اور اگلے خاوند سے بھی طلاق ہو گئی، تو اب اس پہلے خاوند کے لیے نکاح کرنا اس عورت کا جائز ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی اور شخص سے نکاح اس شرط پر کیا گیا کہ وہ مجھے طلاق دے گا، تو اس شرط پر نکاح کرنے والی عورت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی کہ ایسی عورت پر لعنت ہو جو اس شرط کے ساتھ کسی شخص سے نکاح کرے کہ یہ مجھے اس سے نکاح کر لینے کے بعد یہ مجھے طلاق دے گا اور پہلے خاوند سے، تاکہ میرا نکاح ہو سکے۔ تو ایسی عورت پر کیا ہے؟ لعنت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ تو یہ ناپسندیدہ عمل ہے، یہ ناپسندیدہ عمل ہے، لیکن اس عمل کو، طریقے کو اپنایا، تو اس طریقے کو اپنانے کے بعد پہلے خاوند کے ساتھ اس عورت کا نکاح کرنا جائز ہو جائے گا۔ تو طلاق مغلظہ کی صورت میں یہ عورت جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے خاوند پر حرام ہو گئی، اور نکاح کے ذریعے سے بھی اب ان دونوں کا زوجیت قائم نہیں رہ سکتی۔ تو طلاق جو ہے آپ حضرات کے سامنے حکم کے اعتبار سے 3 طریقے آئے: رجی، بائنہ اور مغلظہ۔ رجی کی تفصیل آ گئی کہ جس میں رجوع کر سکتا ہے، اور اگر عدت گزر گئی تو وہی رجی اس کی بائنہ بن گئی، اور بائنہ طلاق میں بغیر نکاح کے زوجیت قائم نہیں رہ سکتی۔ اور اگر 3 طلاقیں دے دی، یہ بائنہ کی صورت میں نکاح ہو گیا، لیکن اگر یہ تب ہے جب 1 یا 2 طلاقیں دی اور عدت پوری ہو گئی، لیکن اگر 3 طلاقیں دے دی تو یہ مغلظہ بن گئی، اب نکاح کے ذریعے سے بھی آپس میں زوجیت قائم نہیں رہ سکتی۔ تو یہ 3 قسمیں آ گئی۔ تو حسن کا طریقہ آیا کہ 1 طلاق دے کر ہر طہر کے زمانے میں، یعنی 3 مہینوں میں 1 طلاق دیتا رہا، تو یہ حسن ہے۔ اور احسن یہ ہے کہ 1 حالت طہر میں طلاق دی اور پھر چھوڑ دیا 3 مہینے، یعنی 3 حیض گزر گئے، 3 حیض کے اندر اسے اختیار تھا کہ وہ رجوع کر لے، نہیں اس نے اس اختیار کو جو ہے استعمال کیا اور عدت پوری ہو گئی، تو یا جو ہے وضع حمل ہو گیا، تو طلاق بائنہ ہو گئی، اور بائنہ کی صورت میں نکاح ہوگا۔ تو یہ طلاق کی یہ صورتیں ہیں۔ صریح 2 صورتیں الفاظ کے اعتبار سے بیان کی، صریح اور کنایہ۔ صریح الفاظ کے اندر طلاق کے جو صریح الفاظ ہیں اس میں شدت نہیں ہوتی، کنایہ جو الفاظ ہیں ان میں الفاظ میں شدت ہوتی ہے، سختی ہوتی ہے، کہ الفاظ کچھ استعمال کیے سخت قسم کے اور نیت اس میں طلاق کی رکھی، تو یہ کنایہ ہے۔ تو کنایہ کی طلاق میں جو ہے طلاق بائنہ واقع ہو جاتی ہے۔ صریح الفاظ میں طلاق بائنہ نہیں ہوتی یہاں تک کہ عدت پوری ہو جائے، یہاں تک کہ 3 طلاقیں دے دے، تو 3 طلاقیں بیک وقت دینا یہ حرام ہے، لیکن کسی نے دے دی تو پھر کیا ہے، وہ واقع ہو جائیں گی، مرتب ہو جائیں گے، لیکن اس طرح کرنا یہ حرام ہے۔ اور میں نے جس طرح بتلایا یہ تفصیل آپ حضرات کے سامنے بیان کی، لیکن اس سے پہلے کل میں بیان کر چکا
अल्लाह के तरफ से हलाल करदा चीज़ों में सबसे मबगूज़ तरीन जो हलाल चीज़ है, जायज़ चीज़ है, वो तलाक़ का अमल है। तलाक़ का अमल है कि तलाक़ देने से जो तलाक़ जो है दे अपने खामिन जो है अपनी बीवी को, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़र में ये सबसे मबगूज़ तरीन अमल है, सबसे मबगूज़ तरीन अमल है। तो इंसानी ज़िंदगी में जो ज़ोजियत की शक्ल में होती है, तो इसमें चूँ चाँ छोटे मोटे मामलात नोक झोंक होती रहती है। अब इस ज़िंदगी में एक दूसरे के जो है बर्दाश्त कर कर चलना, सब्र के साथ ज़िंदगी गुजारना, तो ये क्या चीज़ है? यही असल ज़िंदगी है। जो सब्र करेगा उस पर भी अल्लाह अजर अता फरमाएंगे, और जो शुक्र करेगा उस पर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अजर अता फरमाएंगे। तो ये कोई शख्स अगर इस बात का दावा करे कि हम दोनों के यानी ज़ौजैन के मिजाज आपस में मिल जाए, हाँ, और वालिदैन और औलाद के मिजाज आपस में मिल जाए, बहन और भाई के मिजाज 100% आपस में मिल जाए, या चाचू और भतीजे के मिजाज 1000% आपस में मिल जाए, मामू और भांजे के मिजाज 1000% मिल जाए, ऐसा बहुत नादिर है, बहुत ही नामुमकिन है। जब तक कोई शख्स दूर है उस वक़्त, और जब तक किसी शख्स के साथ 24 घंटे नहीं गुजरते, उस वक़्त तक कोई शख्स किसी के मिजाज को पूरी तरह नहीं समझ सकता। और अगर समझ ले तो हर एक के अपने जज्बात हैं, तो अपने जज्बात को अगर वो लागू करने की कोशिश करेगा, वहीं से दरारें पैदा होंगी। और अगर अपने जज्बात को पीस कर, दबा कर, और अल्लाह के रज़ा पर राज़ी होकर कि दूसरा भाई खुश रहे, मेरे वालिदैन खुश रहे, मेरा मामू खुश रहे, मेरा खामिन खुश रहे, या मेरी बीवी खुश रहे, या मेरी बहन खुश रहे, मेरा भाई खुश रहे, तो अपने जज्बात को दबाकर दूसरे के जज्बात को फोकियत देना, इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अजर अजीम अता फरमाते हैं। और इस ख़ानदानी तश्कील और निभा और ताल्लुकात में इस्तेवार ये बाकी रहता है। फसाद वहीं पर बर्पा होता है, और लड़ाई और झगड़े नोक झोंक उसी वक़्त शुरू होती हैं जब हर शख्स ये इस चीज़ को लागू करे कि मैं जो चाहूँ उसके मुताबिक जो है लोग चले, मैं जो चाहूँ उसके मुताबिक मेरे वालिदैन चले, मैं जो चाहूँ उसके मुताबिक मेरी बीवी चले, मैं जो चाहूँ उसके मुताबिक मेरा खामिन चले, मैं जो चाहूँ उसके मुताबिक मेरी बहन चले, मैं जो चाहूँ उसके मुताबिक मेरा भाई चले, मैं जो चाहूँ जैसा चाहूँ वैसा मेरे जो है औलाद चले, जैसा मैं चाहूँ वैसा मेरा भतीजा या भांजा चले। जब इंसान इस चीज़ को फोके देकर और इस जज्बे के साथ ज़िंदगी गुजारेगा, और उसके जुड़े हुए रिश्ते इसके साथ चलने के लिए तैयार नहीं, और ये भी अपने आप को दबाकर चलने के लिए तैयार नहीं, वहीं से दरारें पैदा हो जाती हैं, वहीं से दरारें पैदा हो जाती हैं, झगड़े शुरू हो जाते हैं, और नोक झोंक शुरू हो जाती है, फसाद बर्पा हो जाता है, माशरे में बिगाड़ पैदा हो जाता है, ख़ानदानी निज़ाम तबाह हो जाता है। आज हर शख्स इस जज्बात के साथ ज़िंदगी गुजार रहा है, अमूमन इन जज्बात के साथ की ज़िंदगी गुजार रहा है। अगर इंसान इसी चीज़ को सामने रखकर अपने रब के हकूक़ को देख ले कि अल्लाह ताला भी तो चाहते हैं ना कि मेरा बंदा यूं ज़िंदगी गुजारे जैसा मैं चाहूँ, मेरा बंदा यूं ज़िंदगी ना गुजारे जिस तरह का ये चाहे, मेरा बंदा चाहे, मेरा बंदा, मेरी बंदी, मेरी मखलूक, मेरी इंसानियत पर मुश्तमिल मखलूक जो है इस तरह ज़िंदगी गुजारे जिस तरह मैं चाहूँ। ये कौन चाहता है? ये मेरा रब चाहता है, और रब जो चाहता है यही उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारना, यही असल ज़िंदगी है। लेकिन हर साहिब इख्तियार को, हर साहिब फोकियत रखने वाले को, हर साहिब अमीर को
اگر اس چیز کی طرف نظر کرے کہ میں اپنے رب کی ماتحتی میں کتنا وقت گزارا ہوں، جو دوسروں کو میں اپنے ماتحت لے جانے کی، دوسروں پر اپنا حکم مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ جو ہے میں جس طرح چاہوں ایسے زندگی گزارے۔ ہر شخص کے یہ جذبات ہیں کہ جس طرح میں چاہوں میری بیوی یوں زندگی گزارے، جس طرح میں چاہوں اس طرح میرا خاوند زندگی گزارے، جس طرح میں چاہوں اس طرح میری اولاد زندگی گزارے۔ ہر شخص کو اگر یہ عہدہ اور یہ اس کو اختیارات کلی طور پر مل جائے اور ہر اس کے ماتحت، ہر اس کے ساتھ جڑی ہوئی رشتہ داریاں، قرابت داریاں اس کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دے تو اس شخص کے خوشی کی کوئی انتہا نہ ہوگی۔ اگر اسی چیز کو لے کر انسان اللہ رب العزت کی طرف دھیان کرے، توجہ کرے کہ میرا رب یہ چاہتا ہے، اور اگر میں اپنے رب کی چاہت کے مطابق زندگی گزاروں تو اللہ تعالیٰ اس سے کتنی خوش ہوگا، کتنا خوش ہوگا۔ اپنی شہوانی خواہشات کو دبا کر، اپنی نفسانی خواہشات کو دبا کر، اپنے جو ہے دماغی اور دلی خواہشات کو دبا کر، اور عقلی عقلی معاملات کو دبا کر جو ہے میں اپنے رب کے چاہت کے مطابق زندگی گزاروں تو میرا رب کتنا خوش ہوگا۔ آج بہت کم ہیں ایسے لوگ کہ جو اپنے آپ کو کلی طور پر اختیارات کا، اپنے رب کے اختیارات کو سامنے رکھ کر زندگی گزار رہے ہیں، جو ایسے مرتبے پر فائز ہو گئے کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو پوری طرح سپرد کر دیا اپنے رب کے اور اپنے نبی کے، کہ جس طرح میرے رب کی چاہت ہے، جس طرح میرے نبی کی سیرت ہے، میری زندگی یوں ہی گزرے گی، تو وہی شخص ولی اللہ ہے، وہی شخص اللہ کا دوست ہے جس نے پوری طرح اپنے آپ کو سپرد کر دیا اللہ اور اللہ کے رسول کے۔ لیکن ایسے بہت کم ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھ سے جڑی ہوئی قرابت داریاں، رشتہ داریاں، مجھ سے جڑے ہوئے رشتہ داریاں، میری اولاد، میری بیوی، میرا خاوند، میرا بھائی، میری بہن، میرے ماموں، میرے چچا، یہ سب میرے ماتحت زندگی گزاریں، تو یوں سوچے کہ انسان خود اپنے رب کے اختیارات پر کس طرح عمل کر رہا ہے، اپنے رب کے اختیارات پر کس طرح عمل کر رہا ہے۔ جب یہ خود اپنے آپ کو پوری طرح سپرد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اپنے رب کے، تو اس کے ماتحت ہو کر اس کے تمام قرابت داریاں کس طرح زندگی گزاریں گے۔ یہ تو انسان ہے نا، اور انسان جو ہے اپنا حکم بسا اوقات غلط بھی مسلط کرتا ہے، درست بھی مسلط کرتا ہے، بسا اوقات اپنی طرف سے بھی اپنے حقوق کو، اپنے معاملات کو اپنا حق سمجھتا ہے جو کہ اس کے حق نہیں ہوتے، جبکہ اللہ رب العزت کو تمام اختیارات اللہ رب العزت کا حق ہے، اور اللہ رب العزت اپنے اختیارات جس پر چاہے، جس طرح چاہے، پوری طرح اللہ رب العزت لاگو کر سکتے ہیں، مسلط کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے معاملات پر، اختیارات پر کوئی شخص، کسی شخص کو بھی اعتراض کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، اعتراض کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ تو ہم اپنے رب کے اختیارات کو کہ اپنے آپ کو پوری طرح سپرد کر کر زندگی گزاریں، اس سے اللہ خوش ہوگا۔ اور اللہ رب العزت نے جن لوگوں کو انسانیت کے اندر جو ہے امارت عطا فرمائی ہے، تو وہ امارت کے زیر نگی ہو کر، زیر دست ہو کر زندگی گزارے گا، جس میں اللہ رب العزت کی نافرمانی نہ ہو۔ سب سے اول ترجیح اللہ رب العزت کی رضا کو دیکھا جائے گا۔ خاوند بیوی ہے، یا چاچو بھتیجا ہے، یا والدین اولاد ہے، یا بھائی بہن ہے، ان سب چیز رشتہ داریوں میں سب سے پہلے اللہ کے حقوق کو دیکھا جائے گا، اللہ رب العزت کی رضا کو دیکھا جائے گا، کہ کہیں میری اس زندگی میں میرے رب کی کہیں ناراضگی تو نہیں، میری اس زندگی میں کہیں میرا رب کا حکم تو نہیں ٹوٹ رہا، میرا باپ جو مجھے حکم کر رہا ہے کہیں اس میں گناہ تو نہیں، میرا بھائی جو مجھے حکم کر رہا ہے اس میں کوئی گناہ تو نہیں، رب کی ناراضگی تو نہیں، میرا خامن جو مجھے حکم کر رہا ہے، میرا خامن جس کام کا مجھ سے کہہ رہا ہے اس میں میرے نبی کی سیرت کو ختم کرنا تو نہیں، میرے نبی کی سیرت کے برعکس جانا تو نہیں، میرے نبی کے اللہ کے طریقے حکموں کے رضا کے خلاف جانا تو نہیں۔ تو ہر رشتہ داری میں اللہ رب العزت کے حکم کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے یہ دیکھا جائے گا کہ میرے خاوند کیا چاہتا ہے، میرے والدین کیا چاہتے ہیں، اور میری اولاد پر مجھے کس طرح کے معاملات ان پر مجھے
اختیارات ان پر جاری رکھنے چاہیے، کس طرح کے نہیں، تو ان چیزوں کو اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ اور وہ چیزیں اگر ان جائز معاملات کے اندر ہیں کہ جن میں حرام نہیں ہے، جس میں رب کی ناراضگی نہیں ہے، رب کی غضب نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد ان کو پوری طرح ذمہ داری کے ساتھ نبھا کا حکم ہے۔ تو انسان جو زندگی گزار رہا ہے، اس کی زندگی کے گزارنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک انسانی تمدن کہلاتا ہے، ایک انسانی معاشرت کی ایک انسانی زندگی ہوتی ہے، انسانی حیات ہوتی ہے۔ انسانی زندگی گزرنے کی طرح حیوان کی زندگی بھی گزر رہی ہے، جانوروں کی زندگی بھی گزر رہی ہے، چرند پرند کی بھی زندگی گزر رہی ہے کہ انسان کے ساتھ پیٹ لگا ہوا، جس طرح جانوروں کے ساتھ پیٹ لگا ہوا۔ جانور جو ہے اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے روزگار کی تلاش میں نکلتے ہیں کہ کہاں سے ہمیں خوراک ملے اور ہمارا پیٹ بھرے۔ تو انسان بھی اپنے پیٹ بھرنے کے لیے، اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے، اپنے خوراک کو پورا کرنے کے لیے روزگار کی جو ہے تلاش میں نکلتا ہے کہ کہاں سے مجھے روزی ملے، کہاں سے مجھے دولت ملے کہ اس کے ذریعے سے میں اپنے پیٹ کو بھر سکوں اور اس کے ذریعے سے میں اپنی جسمانی ضروریات کو پورا کر سکوں۔ تو یہ زندگی تو جانور بھی گزار رہے، جس طرح انسان گزار رہا ہے، جانور بھی کھا رہے پی رہے، انسان بھی کھا رہے پی رہے۔ اگلی جو چیز ہے وہ ہے انسانی تمدن کی تشکیل۔ انسانی تمدن جو ہے اس کی تشکیل ہوتی ہے دو شخصوں کا، دو جنسوں کا آپس میں تعلق کے جڑ جانے کے ساتھ۔ جب دو جنسوں کا تعلق آپس میں جڑتا ہے تو اس سے نسل انسانی کی بقا ہوتی ہے، نشو و نما ہوتی ہے، بڑھوتری ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہے۔ اب ان زوجین کے اندر جس قدر جب یہ بڑھوتری ہوتی ہے اور نسل انسانی میں اضافہ ہوتا ہے تو اب اس نسل انسانی اول جو رشتہ زوجیت ہے، ایک یہ ہے کہ ان دو جنسوں کے آپس میں تعلق کو آزاد چھوڑ دیا جائے، دوسرے کہ آزاد نہ چھوڑا جائے بلکہ شریعت کے دائرہ کار میں رکھ کر ان کے اس دو جنسوں کے رشتے کو جوڑا جائے، جس رشتے کو نکاح کہا جاتا ہے۔ اگر نکاح کے بندھن میں باندھ کر اس رشتے کو جوڑ کر پھر اس کو لے کر چلا جائے تو معاشرے میں ہر شخص عزت کی نگاہ سے دیکھے گا کہ یہ خاوند اور بیوی ہے، اور ان کے شہوانی خواہشات بھی پوری ہوں گی۔ کوئی برا نہیں محسوس کرے گا کہ یہ جو ہے، کیونکہ سب کو معلوم ہے یہ میاں اور بیوی ہیں، خاوند اور بیوی ہیں، لہٰذا ان کا آپس میں تعلق بہت مضبوط تعلق ہے۔ اب ان کو جب نکاح کے بندھن میں باندھ کر اسلام کے سانچے میں ڈھال کر اب یہ زندگی گزار رہے ہیں تو پھر ان کی زندگی گزرنے کے ساتھ انسانی نسل میں اضافہ ہوگا، بڑھوتری ہوگی۔ اب جتنا نبھا اور اس بڑھوتری کے ساتھ ہی معاشرہ بڑھے گا، اور معاشرہ جب بڑھے گا تو ایک خاندان بنے گا، خاندان سے ایک محلہ بنے گا، محلے سے ایک بستی بنے گی، بستی سے ایک شہر بنے گا، شہر سے ایک ملک بنے گا۔ تو ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ زوجیت سے ابتدا ہو رہی ہے، خاوند اور بیوی کے تعلق سے ابتدا ہو رہی ہے۔ اب اس ابتدا کو درست کرنا ہر ایک پر لازم ہے۔ اگر اس ابتدا میں یعنی خاوند اور بیوی کے رشتے میں اگر دراڑیں باقی رہی، نفرتیں باقی رہی، فساد باقی رہا، دوریاں باقی رہی تو اس کے فساد برپا ہوگا اولاد میں، اور اولاد سے فساد برپا ہوگا ایک خاندان میں، اور خاندان سے فساد برپا ہوگا ایک محلے میں، اور محلے سے فساد برپا ہوگا ایک بستی میں، بستی سے فساد برپا ہوگا ایک شہر میں، شہر سے فساد برپا ہوگا، بگاڑ پیدا ہوگا، نفرتیں جنم لیں گی، دوریاں پیدا ہوں گی پورے ملک کے اندر، اور پورے ملک سے فساد اور نفرتیں پیدا ہوں گی پوری دنیا کے اندر۔ تو ابتدا کو درست کرنا ضروری ہے۔ اگر ابتدا درست ہے، زوجین کے آپس کے تعلقات درست ہیں، دونوں آپ کا نبھا آپس میں درست ہے، محبت ہے اور ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری ہے، تو اس حقوق کی پاسداری کے وجہ سے اولاد پر بھی اثر پڑے گا، اور اولاد سے جو معاشرتی نظام جو تشکیل ہو رہا ہے
اس میں بھی اصلاح رہے گی، اس میں بھی جو ہے قیام رہے گا، اس کے اندر بھی جوڑ رہے گا، نفرتیں نہیں رہیں گی، فساد نہیں رہے گا، اور یہ محبتوں بھرا معاشرہ تشکیل پا کر پوری دنیا میں اپنے اثرات مرتب کرے گا۔ تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ طلاق، آپس میں توڑ جو ہے، یہ کسی بھی معاملے میں حلال چیزوں میں اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل نہیں ہے، اور اللہ کی نظروں میں سب سے محبوب ترین عمل جو ہے وہ کیا ہے؟ زوجیت ہے، خاوند اور بیوی کا رشتہ ہے۔ خاوند اور بیوی کے رشتے سے ہی دنیا کا نظام چلا ہے، انسانی نسل کا نظام چلا ہے۔ اگر خاوند اور بیوی کے آپس کے تعلقات درست نہیں ہیں تو آپ اندازہ کریں پوری دنیا کے اندر بگاڑ کس طرح پیدا ہوگا، فساد کس طرح پیدا ہوگا۔ تو خاوند اور بیوی کا آپس میں نبھا، خاوند اور بیوی کے آپس کے تعلقات، خاوند اور بیوی میں آپس میں محبت، اس کا ہونا صرف ان کی ذات سے تعلق نہیں رکھتا، یہ پورے معاشرے سے تعلق رکھتا ہے، پورے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، پوری دنیا سے تعلق رکھتا ہے۔ اس وجہ سے اسے ہلکے میں نہ لیں۔ جو اللہ رب العزت نے رشتہ زوجیت انسان کو عطا فرمایا ہے، اسے ہلکے میں نہ لیں، اسے معمولی نہ سمجھے، کہ یہ اسے مذاق نہ سمجھے، یہ جب چاہا نکاح کر لیا، جب چاہے طلاقیں دے دی، اسے مذاق نہ سمجھے، اسے مذاق نہ سمجھے، اسے ہلکے میں نہ لے۔ یہ بہت ہی عظیم رشتہ ہے جو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے۔ اسی رشتے سے معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے، اسی رشتے سے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، فساد برپا ہوتا ہے۔ اس بات کو اپنے ذہنوں میں بٹھا کر پھر زندگی گزارے۔ مزاج کسی کے نہیں ملتے۔ آپ نے دیکھا ہے جو پسند کی شادیاں کرتے ہیں، جب تک دوریاں ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ اس عورت سے بڑھ کر میرے لیے کوئی اور محبوب ترین چیز نہیں ہے، اور اس عورت کو یہ لگتا ہے اس خامد سے بڑھ کر، اس شخص سے بڑھ کر میرے لیے دنیا میں کوئی چیز محبوب نہیں ہے۔ لیکن جب ان دونوں شخصوں جو اب تک دوری کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، جب ان کے آپس میں نکاح کے ذریعے سے آپس میں قربتیں ہوں گی، اب 24 گھنٹے کی زندگی گزر رہی ہے، تو 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر جب اس نے لیل و نہار کے معاملات، قول فعل، خامد کے بیوی نے دیکھے، بیوی نے خامد کے دیکھے، اور ایک وقت گزرا، زمانہ گزرا، تو پھر کیا ہے؟ تو آپس میں جھگڑے شروع ہو رہے ہیں، نفرتیں شروع ہو رہی ہیں، کیونکہ اب قربتیں ہو گئی، اب قریب ہو گئی۔ تو اللہ رب العزت نے اسی کے بارے میں فرمایا صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزارو۔ خامد بیوی کے حقوق کی رعایت کر کر زندگی گزارے، اور عورت خامد کے حقوق کی رعایت کر کے زندگی گزارے۔ اور عورتوں کو یہ بتلا دیا کہ مردوں کو تم پر ایک درجے کی فوقیت حاصل ہے، برتری حاصل ہے، لیکن یہ برتری ایسی ہے جو جائز کاموں میں ہے اور اچھے کاموں میں ہے، نیکی کے کاموں میں ہے۔ اگر تقوی اور نیکی کے اعمال حسنہ کے اعتبار سے عورت آگے بڑھ جاتی ہے تو اللہ رب العزت کی نظروں میں یہ خامد کسے اعلیٰ درجہ حاصل کر گئے۔ اگر نیکی اور تقوی کے اعتبار سے بیوی جو ہے کم درجے کی ہے، خامد زیادہ درجے کا ہے، تو خامد کو حق، اور درجے کے اعتبار سے اس وجہ سے بھی کہ اللہ رب العزت نے انسان مرد پر عورت کے مقابلے میں سخت قسم کی ذمہ داریاں عائد کی ہیں، اشد قسم کی ذمہ داریاں عائد کی ہیں، اور زوجین میں جس کے پاس ذمہ داریاں جس طرح کی سخت قسم کی ہیں، اشد قسم کی ہیں، اس کے حقوق بھی اسی طرح کے، اور اس پہ عورت پر زیادہ ہیں، عورت پر زیادہ ہیں، اور عورت پر جس طرح کی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اسی کے مطابق اس کے حقوق ہیں۔ تو ان حقوق کی رعایت کر کر دونوں چلیں گے، زندگی گزاریں گے، تو انسان مرد عورت کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا، عورت خامد کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا۔ تو جب تک دوریاں ہیں ایک دوسرے کا محبوب لگتے ہیں ایک دوسرے۔ اصل زندگی کا تب پتہ چلتا ہے جب یہ دوریاں قربتیں ہو جائیں، کسی رشتے میں یہ بندھن بندھ جائیں، اور رشتے میں بندھن بندھ کر اور پھر یہ ایک چھت کے نیچے، ایک چار دیواری کے نیچے زندگی گزاریں، پھر اس میں مزاج کے خلاف معاملات ہوتے ہیں۔ بیوی کی کچھ سوچ ہے، خامد کی کچھ سوچ ہے، اولاد کی کچھ سوچ ہے، والدین کی کچھ سوچ ہے، تو ان تمام سوچوں کے مطابق اگر اچھی زندگی گزرے گی تو وہ تبھی گزرے گی جب انسان جو ہے اسلام اور دین کو سامنے اور ملحوظ خاطر رکھے گا۔
اپنے رب کے احکامات کو سامنے رکھے گا تو تب ان کی اچھی زندگی گزرے گی. اگر انہوں نے رب کے احکامات کو سامنے نہیں رکھا، رب کے حقوق کو سامنے نہیں رکھا، رب کی رضا کو سامنے نہیں رکھا، تو پھر کیا ہوگا؟ گھروں کے اندر جو ہے جھگڑے شروع ہوں گے اور جھگڑوں سے بے سکونی پیدا ہوگی. اور پھر یہی ہوگا، کوئی شخص کہے گا تمہارے اوپر جادو ہو گیا، کوئی شخص یہ کہے گا تمہارے اوپر کسی نے جو ہے تمہارے اوپر جنات ہیں، تمہارے اوپر اثرات ہیں، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، جبکہ یہ معاملات بہت کم ہوتے ہیں. اور جو ہے اصل وجہ جو جڑ ہے انسان اس کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میرے گھر کے اندر اپنے رب کے احکامات پر کتنی تعمیل ہو رہی ہے، کتنی تکمیل ہو رہی ہے، کتنی تعمیل ہو رہی ہے، کہ میرے گھر میں کتنے نمازی ہیں، میرے گھر میں رب کے حکموں پر کتنا عمل ہو رہا ہے. تو ان چیزوں کو کوئی نہیں دیکھا. کتنی تلاوت قرآن ہو رہی ہے، کتنے جو ہے فرائض پر عمل ہو رہا ہے، کتنا جو ہے حلال پر عمل ہو رہا ہے، کتنے ہماری دولت جسے ہم حاصل کر رہے ہیں صبح سے لے کر شام تک، اس میں کتنا ہم حلال چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھ رہے ہیں، جھوٹ سے بچ رہے اور جو ہے حلال کو سامنے رکھ رہے. کتنا ہماری زندگی میں یہ معاملات ہو رہے حلال اور حرام کو سامنے ملحوظ خاطر رکھ کر. جب انسان ان چیزوں کو غور و فکر کرے گا تو اصل فساد اسے اپنے اندر ہی نظر آئے گا کہ فساد کے اصل جڑ تو یہ تھی. میں دائیں بائیں دیکھتا رہا، قریدتا رہا کہ فلاں عزیز نے یہ کر دیا، فلاں رشتہ دار نے یہ کر دیا. کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر نہیں دیکھا کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ کیا کیا، میں نے اپنے رب کو کتنا ناراض کیا. کبھی اسے جھانک کر نہ دیکھا اور دوسروں کی طرف نظر چلتی رہی. ہو سکتا ہے میرے اس پڑوسی نے یہ کر دیا، اس رشتہ دار نے یہ کر دیا، فلاں میرے دوست نے یہ کر دیا، فلاں میرے عزیز نے یہ کر دیا. بس ان چیزوں کی طرف ہر ایک کی نظریں جمی ہوئی ہیں. اس چیز کو کوئی نہیں دیکھ رہا کہ میں اپنے رب کے حکموں کو کتنا پورا کر رہا ہوں، میں اپنے رب کا حکموں کو کتنا پورا کر رہا ہوں. اس چیز کو کوئی نہیں دیکھ رہا. جب انسان اس چیز کو دیکھے گا کہ میرا رب مجھ سے کتنا راضی ہے، انسان کو خود ہی پتہ چل جائے گا میرا رب مجھ سے کتنا راضی ہے. اگر وہ اب حلال کردہ چیزوں کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، حقوق کی تکمیل کر رہا ہے اور اللہ رب العزت کے فرائض کی تکمیل کر رہا ہے، نبی کے سیرت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، پھر بھی اگر کوئی پریشانی ہے تو سمجھ لو اللہ رب العزت مزید اعزاز و اکرام سے اسے نوازنا چاہ رہا ہے، آخرت میں اس کے درجات کو بلند کرنا چاہ رہا ہے. لیکن اگر اس کے گناہوں کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے تو پھر سمجھ لو اللہ رب العزت کی طرف سے تنبیہات ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے تنبیہات ہیں، یا اللہ رب العزت کی طرف سے ہلکی پھلکی یہ سزائیں ہیں جو دنیا میں تمہیں جھنجھوڑنے کے لیے، اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اللہ رب العزت تمہیں ان مشکلات سے سامنا کرا رہا ہے، تاکہ تم جو ہے ان مشکلات کے سامنا کرو گے تو ہو سکتا ہے تمہاری توجہ اپنے رب کی طرف ہو جائے اور تم توبہ تائب ہو کر رب چاہے زندگی گزارنا شروع کر دو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کے تمام مضامین پر پوری طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.